قاضی فیصل کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایک اور آئینی عہدہ دیا جا رہا ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سلامتی کونسل کی۔ یہ ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، جس کے مستقل ممبران کی تعداد 5 ہے اور ہر ایک کے پاس ویٹو پاور ہے۔ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے جو اقوام متحدہ میں نمائندہ خاص ہیں منیر اکرم، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل کے ممبران کی تعداد اضافہ کرنے کی اس میں بالکل ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلامتی کونسل ہی ہے کہ جس کے پاس ویٹو پاور ہے، اور یہ مسائل حل کرنے کی بجائے خود مسائل پیدا کرنے والی ایک کمیٹی بن چکی ہے، کونسل بن چکی ہے، ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ یہ منیر اکرم صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ بھارت کی سر توڑ کوشش رہی ہے کہ اس کو بھی سلامتی کونسل کا ممبر بنا لیا جائے، مستقل ممبر بنا لیا جائے۔ بھارت کی طرف سے بڑی زبردست لابنگ کی گئی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے اس کی ہر صورت میں مخالفت کی جانی ہے، اور پاکستان اس کی مخالفت کر رہا ہے، اور پاکستان کی اصولی طور پر اس کی مخالفت بنتی ہے۔ امریکی صدر بھی بھارت کو آشیرواد دے چکے ہیں کہ بھارت کو سلامتی کونسل کا ممبر بنا دیا جانا چاہیے، مستقل ممبر، کیونکہ یہ دنیا کی بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ حالانکہ اگر جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، ووٹوں کے ذریعے کسی کے انتخاب کی بات کی جاتی ہے، تو چین دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے اور وہاں بھی انتخاب ہوتا ہے۔ تو بھارت کے مقابلے میں چین کو کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت چین میں ہے۔ بہرحال بھارت نے بڑی زبردست لابنگ کی کہ اس کو سلامتی کونسل کا ممبر بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی یہ خواہش بھی رہی ہے کہ نیوکلیئر سپلائی گروپ کا بھی اس کو ممبر بنا دیا جائے، لیکن دونوں خواہشیں بھارت کے لیے ابھی تک تو پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اقوام متحدہ کی جہاں تک سلامتی کونسل کا تعلق ہے تو اس میں اضافے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے 5 ممبران کی یہ سلامتی کمیٹی بنائی ہوئی ہے، سلامتی کونسل بنائی ہوئی ہے، تو اس میں مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہونا چاہیے اصولوں کی بنیاد پر، آبادی کی بنیاد پر۔ تو بھارت سب سے بڑا ملک ضرور ہے، جبکہ پاکستان عالم اسلام کا واحد ملک ہے جو ایٹمی صلاحیت سے لیس ہے۔ تو پاکستان کا بھارت سے پہلے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ 57، 58، 60 اسلامی ممالک شامل ہیں جو پاکستان کی حمایت کریں گے۔ اگر سلامتی کونسل کی ممبرشپ میں اضافہ کیا جاتا ہے تو پھر پاکستان سب سے پہلے اس کا حقدار بنتا ہے۔ تو پاکستان کو اس حوالے سے اپنی لابنگ کرنی چاہیے مسلم ممالک کے ذریعے۔ بڑے طاقتور مسلم ممالک ہیں، ان میں ترکی ہے، ان میں مصر ہے، ان میں ایران ہے، ان میں سعودی عرب ہے۔ ایسے بڑے بڑے ممالک، انڈونیشیا، ملائیشیا، یہ سارے کے سارے ممالک پاکستان کی حمایت کریں گے۔ اگر پاکستان کی حمایت نہیں کرتے تو کسی ایک ملک کو جو اسلامی ممالک میں سے ہو، اس کو، جیسے ترکی ہے، ملائیشیا ہے یا سعودی عرب ہے، ان میں سے کسی ایک کو سلامتی کونسل کا رکن بنا دینا چاہیے۔ اس کے ویسے تو مستقل ممبران کی تعداد 5 ہے، لیکن عارضی طور پر منتخب کیا جاتا ہے کچھ ممبران کو، تو کل تعداد ان کی بن جاتی ہے 15 میں سے 5 مستقل ممبران ہیں۔ ان میں سے چین ہے، روس ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے اور فرانس ہے۔ ان ممالک کے پاس جو سلامتی کونسل کے مستقل ممبران ہیں، ویٹو کی پاور ہے۔ آپ کے سامنے ایک معاملہ جاتا ہے، وہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے، تو 4 ممالک کہتے ہیں کہ یس، لیکن ایک ملک کہتا ہے کہ نو، تو اس کی نو کو مانا جائے گا۔ یہ کوئی جمہوری انداز بالکل بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ 15 ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، 15 ممالک ہیں، مستقل اور عارضی ان کے درمیان ووٹنگ ہو جائے، جس طرف زیادہ ووٹ ہو جائے وہ فیصلہ کر لیا جائے۔ لیکن اس کو دیکھتے ہوئے کہ ایک ملک ویٹو کر دیتا ہے تو پوری دنیا ایک طرف اور وہ ملک ایک طرف، اور فلسطین کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے ایسی ویٹو پاور امریکہ کی طرف سے استعمال کی جاتی رہی ہے۔ اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا، آج کل وہ جنیوا سے لندن پہنچ چکے ہیں، انہوں نے ایک بار پھر کہا، بار بار وہ کہتے ہیں کہ بتایا جائے کہ تحریک انصاف نے، عمران خان کی حکومت نے کون سا منصوبہ ایسا ہے جس کو قابل ذکر کہا جا سکتا ہے۔ بہت بڑا منصوبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بھی ان کا منصوبہ ایسا نہیں ہے جس کو قابل ذکر کہا جا سکے۔ ویسے صحت کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب، کیا خیال ہے آپ کا؟ جو عمران خان کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے پورے پاکستانیوں کے لیے، ہر صوبے کے کسی بھی شخص کے لیے 10 لاکھ علاج کا اعلان کیا گیا تھا، سرکاری خرچے پر 10 لاکھ میں کوئی بندہ کہیں سے بھی سرکاری ہاسپٹل میں یا نجی پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کروا سکتا تھا۔ اس سے بڑا منصوبہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں پہلے کبھی لانچ کیا گیا تھا، سامنے آیا تھا اور اس پر عمل بھی کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی پناہ گاہیں عمران خان کی طرف سے بنائی گئی، لنگر خانے بنائے گئے، باقی بھی عمران خان کے کئی منصوبے ہیں پورے پاکستان میں جو چلتے رہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو
کیونکہ ایک خار ہے ان کے دل میں عمران خان کے لیے. کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے کیا ہے, کون سا منصوبہ بنایا ہے, کوئی ایک بتا دیا جائے تو تحریک انصاف والے میاں نواز شریف صاحب کو پوری لسٹ جا کے بتا دیں کہ یہ کام عمران خان کی طرف سے کیے گئے ہیں. جیسا امین الدین صاحب نے دھما چوکڑی مچا لی ہے. جیسے ہی منصور علی شاہ صاحب کا یہ بیان سامنے آیا, عدالت میں بیٹھے ہوئے انہوں نے ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہم غیر آئینی بینچ ہیں, ہم کیس نہیں سن سکتے, سارے کے سارے کیس ادھر جائیں گے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جیسے انہوں نے چٹکی کاٹی تو امین الدین صاحب کو انہوں نے اٹھایا, کہیں جا کے بٹھایا, انہوں نے اس کو پکڑا, اس کو پکڑا, رجسٹرار کو پکڑا, فلاں کو پکڑا, چند ملازموں کو ساتھ بٹھا کے انہوں نے ایک اجلاس کر دیا جس میں کمیٹی کے ممبران بھی موجود نہیں تھے, نعیم اختر افغان نہیں تھے اور مدو خیل صاحب بھی نہیں تھے. 3 کی کمیٹی تھی جنہوں نے بینچ بنانا تھا, وہ نہیں تھے. تو امین الدین صاحب کی طرف سے اس کو پکڑا, اس کو پکڑا, بٹھا کے انہوں نے ایک اجلاس کر دیا. اور اس کے بعد ایک اور اجلاس کیا گیا, اس میں ان کو کوئی لندن میں بیٹھا ہوا, کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے, بہرحال ان کی طرف سے اجلاس بلایا گیا اور ایک بینچ تشکیل دے دیا گیا. ایک اخبار کی طرف سے خبر جاری کی گئی ہے, سپریم کورٹ 6 رکنی آئینی بینچ کا روسٹر جاری, جسٹس منصور, جسٹس منیب آؤٹ, یہ جسٹس منیب آؤٹ اور جسٹس منصور علی شاہ آؤٹ. یہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں لکھ دیا گیا, کیونکہ امین الدین صاحب اپنے بینچ میں اپنے سے سینئر کو تو کسی کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے. یہ دونوں جسٹس امین الدین صاحب سے سینئر ہیں. بہرحال جسٹس امین الدین صاحب کی طرف سے جو روسٹر جاری کیا گیا ہے, جو بینچ بنایا گیا ہے, اس کے مطابق 6 رکنی آئینی بینچ 14 نومبر سے مقدمات کی سماعت شروع کرے گا. بینچ میں جسٹس امین الدین, جسٹس جمال خان مندوخل, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم افغان شامل کیے گئے ہیں. یہ 14 نومبر سے اپنی سماعتوں کا سلسلہ شروع کر دے گا. 14 نومبر آنے میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں, کل سے یہ شروع کر رہے ہیں. آج 13 نومبر ہے, کل سے یہ سلسلہ شروع کر دیں گے. دیکھتے ہیں کہ ان کی عدالتیں کہاں تک کیسے چلتی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بہت بڑی ایک عدالتی شخصیت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ دکان, یہ کمپنی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اب کہا جا رہا ہے کہ قاضی فیصل صاحب کو پاکستان لایا جائے. چیف الیکشن کمیشنر صاحب آئندہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, ان کی جگہ خالی ہو رہی. قاضی فیصل صاحب کو ان کی جگہ پر چیف الیکشن کمیشنر بنایا جا سکتا ہے. تو قاضی فیصل صاحب کیا ان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے باوجود بھی وہ کوئی آئینی عہدہ قبول کر لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ سڑک پر چلتے ہوئے, راہ چلتے ہوئے لانتیں سمیٹنے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک عالی شان بلڈنگ کے اندر بیٹھا ہوا ہو, ان کی گاڑی کے آگے پیچھے پروٹوکول ہو اور ان تک لانتے ڈونٹ پہنچنے میں بہت ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, جو ایسے ڈونٹ سمیٹ کے اپنے ساتھ لاتے ہیں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ قاضی فیصل صاحب چیف الیکشن کمیشنر بننے کے لیے تیار ہو جائیں. اور سکندر سلطان راجہ, ان کو کہاں پہ لے جایا جائے گا, کہاں پہ کھپایا جائے گا, ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ایکسٹینشن دے دی جائے. بہرحال یہ پاکستان ہے, کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.